اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 20 جو ہمارے اس کورس کا آخری سبق کا پہلا حصہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے یہ مکمل کورس پڑھا اور آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، اور وہ مقصد یہ کہ ہم اب اس کتاب کے ساتھ، اللہ رب العزت کی اس کتاب کے ساتھ جو اللہ کا کلام ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، تعامل کر سکیں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ تو آج جو کلاس ہے اس میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ انشاءاللہ آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گی، آپ بتائیں گے اور ہم انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اچھا کیا ہم نے وہ جو کہا تھا کہ ہم قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ یا اس کا 50% قرآن کو جان پائیں گے، ہم کر پائے ہیں یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ کو یہ لیسن پڑھایا جا رہا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میتھڈالوجی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی میں کس طرح کے آپ سے سوالات کر رہا ہوں۔ پہلا چیک ہم کیا لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن کھولیں، آپ آئندہ قرآن کی کوئی آیہ مبارکہ، کوئی سورت پڑھ رہے ہوں، کسی جگہ پر بھی ہو، تو کوشش کریں گے اسی طرح، اسی میتھڈالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اور اس چیز کا یقین کر لیجئے کہ قرآن کو ختم کر دینا، جلدی جلدی صورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنا، پورا پارہ پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھے بغیر، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے ایک لفظ کے اوپر، ایک آیہ مبارکہ کے اوپر، ایک رکوع کے اوپر رک کر توجہ کریں، غور کریں اور دیکھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں کیا کہا، کیا ہے ہم سے، کون سی بات کہی گئی ہے، اور اس کو زیادہ توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 2 مقاصد آج کی کلاس کے آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ، کہ ہم پہلی بات قرآن سے اپنے تعلق کو بہتر کر پائے ہیں یا نہیں، اور نمبر 2 آئندہ سے ہم نے قرآن کو کس طرح سے پڑھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو سبق کے اندر ہمارا جو آج کا سلیبس کیا ہے، وہ نقطہ ہی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا، اس کے اوپر ہم نے چیک لگانا ہے۔ اچھا، گرامر جو ہے صرف صغیر یہ آج نہیں پڑھائی جائے گی، یہ کل ہم انشاءاللہ 20B کے اندر ہم اس کو کور کریں گے، اور کل ہی ہم نقطہ تعلیم یا نقطہ شوق بھی انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور الحمدللہ ہم سبق 19 تک ہی، پچھلے سبق میں ہی قرآن کے 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے پاس ووکیبلری کارڈ ہے نا، اس پر یہ 232 الفاظ لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا کارڈ، یہ اگر آپ اس کو اپنی جیب میں رکھیں، اور ہماری جو بہنیں ہیں یہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، اور آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں، تو یہ پاکٹ کارڈ جو ہے نا آپ کو گریٹلی سپورٹ کرے گا، کیونکہ ابھی آپ کو ضرورت پڑے گی تھوڑا سا ری انفورسمنٹ کی، ابھی ذہن میں دوبارہ لانے کی، چیزوں کو دیکھنے کی۔ تو اس میں گرامر کے اور یہ سارے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو ہم نے سافٹ کاپی بھی دی ہوئی ہے، آپ پرنٹ کر لیں، اس کو رکھ لیں اپنی پاکٹ کے اندر طے کر کے۔ آپ یہ ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اور زیادہ ہیلپ کرے گا اچھے طریقے سے سیکھنے میں۔ اچھا، تو اب جی آئیے پھر ساتھ ہوم ورک، ہاں یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑا اگین ایک کلیہ ہے، ٹپ بھی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کو روز خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز یاد رکھ لیں، آپ میں سے جو والدین ہیں، بڑے ہیں، وہ چھوٹوں کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہترین کلیہ ہے۔ اگر آپ نے ناظرہ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن ایک عربک پڑھا رہے ہیں، تو یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مسلسل قائم رکھیں۔ آپ پڑھاتے ہوئے خود بھی اس پر توجہ کریں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے سارے بچوں کو
بڑی بیٹی سے لے کے بھی سب سے چھوٹا بیٹا بھی قرآن الحمدللہ وہ پارہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا ہے. اور کوئی زیادہ محنت نہیں, 5 سے 10 منٹ, نہ بچوں کو زبردستی کہ ان کی قرآن سے محبت رہے, آپ پڑھانا شروع کر دیں. جب آپ پڑھاتے رہیں گے نا یہ مسلسل, اپنے بچے بڑے ہیں اگر تو کسی ایسے بچے کو جو نہیں قرآن پڑھ سکتے, ہمسائے میں, محلے کے, آپس میں ایک دوسرے کو, اگر ہم میں سے کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا, کوئی بڑا نہیں پڑھا ہوا, اس میں بالکل نہیں شرمائیں. تو جب ہم پڑھانا شروع کریں گے نا انشاءاللہ, تو یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے, آسان سا طریقہ ہے. روزانہ ایک ترتیب کے ساتھ 5 سے 10 منٹ بھی آپ پڑھاتے ہوئے آپ زیادہ سیکھتے جائیں گے, آپ غور کریں گے الفاظ کے اوپر, اور اگر آپ خود تلاوت کر کے غور کریں بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس کتاب سے تعلق رکھیں, بکلیٹ اور شیٹ کی میں نے ابھی بات کی, آڈیو سننے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسے قاری سنیں جن کی تلاوت آہستہ اور الفاظ آپ کو کلیئرلی سمجھ آئے, اس وقت پھر آپ ان کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اچھا مجھے کتنی بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بات بار بار آپ سے کہی گئی کہ جو بھی سیکھیں اپنے دوستوں کو سکھانے کی کوشش ضرور کریں. کم زیادہ ترجمہ آپ کسی کو سکھا دیں, نماز کے حوالے سے گفتگو کریں ان کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہماری بھی یہ اور بہتر ہوتا جائے گا. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں, جو نئی صورت پڑھیں اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ دہراتے رہیں. الحمدللہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نئی صورت یاد کرتے ہوئے بھولتا ہوں, جب تو وہ ترجمہ جو ہے نا مدد کرتا ہے آپ کو یاد کروانے میں کہ اچھا اس آیہ مبارکہ کے پاس یہ آیت آنی چاہیے تھی, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ترجمہ انشاءاللہ آپ کی میموری کو بھی بہتر کر دے گا, آپ کو حفظ کرنے میں قرآن بھی مدد دے گا انشاءاللہ. اور آئیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ یقیناً اللہ کے فضل سے ہے, اللہ نے ہمیں چن لیا. بہت سے احباب شامل ہوتے ہیں کورس میں, ابھی بھی 500 رجسٹریشن ہوئی ہیں, لیکن کبھی بھی اتنے لوگ گریجویٹ نہیں کرتے ہیں. آخر تک پہنچتے پہنچتے تعداد جو ہے وہ جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ اس کورس کا حصہ رہتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے, سجدہ شکر ادا کریں ہم سب, اور رب زدنی علما, اللہ ہی سے مانگتے رہیں گے کہ اللہ تو قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھنے میں ہماری مدد کر. تو الحمدللہ کورس مکمل ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں اب جو ہے نا ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور آیت الکرسی. اچھا ایک آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اس سے پہلے جو بھی اگر رٹے سے کوئی ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا تھا نا, اس کو ذرا پلیز آپ نے ذہن سے نکال دینا, ٹھیک ہے. جو اس کورس میں جس طرح ہم چلے ہیں نا اس کے حساب سے آپ نے مجھے جواب دینے جب میں آپ سے سوالات شروع کروں. تو پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی, آیت الکرسی پوری کی پوری, اس پر ہم ٹیسٹ ڈالیں گے. اور تھوڑا سا میں نے اس میں دعائے قنوت کو دوبارہ سے ڈالا ہے, بڑی خوبصورت دعا بھی ہے, کہ اس پر ہم ٹیسٹ ڈال کے دیکھتے ہی ہیں کہ کتنا ہم نے سیکھا ہے اور کس میتھڈالوجی سے آئندہ ہم پڑھا کریں. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب آپ سے پہلا سوال, آپ ایسے مائکس آن بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے گا آن آف ذرا کوئک کریں تاکہ ہمارا تعامل اچھا ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا اس میں سے پہچانیں, اس کورس کے اندر پلیز یاد رکھیں, اس کورس میں ان میں سے کون کون سے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں اور اس کا مطلب آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے. ذرا آپ خود دیکھیں, اس آیہ مبارکہ پر غور کریں. پہلے والے تو حروف مقطعات ہے نا, الف لام میم جو ہے یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں. ذالک کتاب لا اور لل متقین میں سے لل پڑھا. فیہم کے ٹیبل سے ہم نے فیہم جو اشاروں سے پڑھا, اشارہ کریں اس کا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ذرا تھوڑا اور توجہ کریں, یہ جو للمتقین ہے اس میں کوئی ایسا ٹکڑا ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہو, یا نون جمع کی نشانی, زبردست ماشاءاللہ. آپ لوگ تو آگے. اب دیکھیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو سرخ والی لائن لگی ہے نا, سرخ ہے نا, ذالک آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا, وہ جو یہاں ایک ذہن میں رکھ لیں, آپ میں سے اکثر یہ سوال کر سکتے ہیں, ذالک سر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ, ہم نے پڑھا تھا ذالک وہ, ذالک کا عربک میں ترجمہ وہی بنتا ہے. یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ کانٹیکٹ سمجھانے کے لیے
ہم یہ لکھ رہے ہیں. اصل میں ترجمہ یوں بنے گا یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا الکتاب بھی پڑھا ہے. لا کا لفظ ہم سب کو پکا پتہ ہے, لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. خدن یہ ہمیں پڑھا ہے, پتہ ہے ہدایت. ہدایت. اور متقین کا لی بھی پڑھا ہے, المتقین ہم نے نہیں پڑھا اس کورس میں, اور ریب کا لفظ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا دیکھیں, اب جب ہم نے اس آیہ مبارکہ کو دیکھا اور ہم نے اس پہ دیکھا, اگر اس پہ آپ غور کریں تو کتنے پرسنٹ بنتا ہے اس آیت کا جو آپ نے پڑھا ہے اس کورس میں؟ گیس کی کریں ذرا, کتنے پرسنٹ آیت کا اگر میں پرسنٹیج پوچھوں؟ 90+, I think 90+. ماشاءاللہ. چلے ہم نے تو کہا تھا نا 80% کہہ لیتے ہیں, چلیں 80% کہتے ہیں, 70 کہہ لیں, ہے نا. ہم نے تو کہا تھا قرآن کا 50% سیکھیں گے. اچھا اب اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں. اب جب ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ یہ للمتقین ہے, لی اور المتقین, تو ہمیں ایک اور اسٹرینتھ مل جاتی ہے, ایک طاقت مل جاتی ہے کہ اچھا المتقین, متقین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, متقین اس کی جمع ہے. اور اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں یہ کون سی جمع ہے تو بتائیں. سالم ہے, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو دیکھیں آپ نے کہا جمع متقین ہے نا, وہ پرہیزگار, ڈرنے والے. اب چونکہ اردو میں ہمیں پتہ ہے تو یہ بھی آ گیا, اس سے کانٹیکٹ سے ہم نے اٹھا لیا. ایک لفظ بچا اس میں, لا ریب, ریب کا لفظ اس میں بچا. اب دیکھیں جب آپ کو کسی زبان میں کسی کی اتنی زیادہ چیز پتا ہو نا, تو پھر آپ کو پہلی خوشی ہوتی ہے, آپ کو پڑھتے ہی کہ زبردست, یا اللہ تیرا شکر ہے اتنی چیز تو مجھے خود آ گئی ہے. تو پھر باقی کا آپ نے ایک آدھ لفظ اس میں سے سیکھنا ہے یا کانٹیکٹ سے اس کو جاننا ہے, تو آپ کو معنی آنا شروع ہو جائے گا. سو الحمدللہ. اب اس میں سے دیکھیے جو باقی نئے الفاظ تھے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ کیا تھا؟ الف لام میم, میں نے پہلے کہا حروف مقطعات ہیں, اس کا ترجمہ نہیں ہے, اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. الف لام میم ہم کہتے ہیں اس کو. ذالکا یہ وہ کتاب ہے, الکتاب. اچھا یہ بتائیں, ہم نے تو کہا تھا ہم نے اس کورس میں قرآن کا ترجمہ سیکھا. الکتاب کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے. تو اس کا مطلب ہوا اب تو اور بھی بڑا کچھ سیکھا ہے ہم نے تو فوری یہ بھی کہہ دیا یہ اسم آیا ہے الکتاب یہاں پر, ہے نا. اور لا حرف ہے, اور فی ہی کہاں سے ہے؟ فی ہی کا فی کیا ہے؟ اور ہی ضمائر ہے. ہاں, اور ہی یہی والا ہے, ہی وہ نا, اس میں ضمائر ماشاءاللہ ضمائر ہے. زبردست. دیکھیں میرے زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہہ دیا. تو ہمیں یہ چیزیں بھی ساتھ پتہ ہیں. یہ انشاءاللہ جو آپ آگے بڑھیں گے نا ایڈوانس, تو پھر یہ ضرورت بھی پڑے گی ان کی اور قرآن کا بہتر ترجمہ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ جو بلو والے ٹکڑے ہیں جو نیلے رنگ میں, یہ تھا جو ہمیں نہیں آتا تھا, ریب, شک اور متقین, متقیوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیہ مبارکہ, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب ذرا اس میں الفاظ پہلے آپ لوگ دیکھیں, ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے. آپ اب انشاءاللہ عربی کا قرآن پڑھیں گے, وہ جو سب لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں غیب پر, ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز, اس کورس میں دیکھیں جو آپ کو پہلے سے آتا ہے وہ نہیں میں کہہ رہا, اس کورس میں جو ہم نے پڑھا نا صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ میتھڈالوجی بھی آپ سیکھیں کہ اچھا جب ہم اتنا ہمیں آتا ہوگا تو باقی کیسے بریک کرنا, ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اچھا ماضی ہے یا مضارع ہے, ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. اردو کی بیک گراؤنڈ بھی ہمیں بڑا سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو آئیے سر ہم نے یہ دیکھیں الذین, یہ آپ کو یاد ہے نا الذین, بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ جو جمع. اچھا پھر بالغیب میں سے بی کا لفظ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے, یہ آپ کو یاد ہے. اعوذ باللہ, بی حرف ہے. وَيَقِيمُونَ کا وا جو ہے وہ ہم نے پڑھا. صلاح کا ہمیں پتہ ہے. اچھا وَمِمَّا, مما پڑھا ہم نے کہیں؟ مما اور ماں سر یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں تھا, 2 ورڈ ہیں, یہ ویسے بتایا تھا ٹیچر نے. یہ اصل میں جو مما ہے نا,
مما جو ہے نا یہ من اور ما کا مجموعہ ہے. ہم نے من اور ما دونوں الگ الگ پڑھے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے. یہ ما کا کنیکٹنگ والا ورڈ اور من سے اعوذ باللہ من الشیطان, یاد ہے نا من سے, یہ وہ والا من اور ما کو مل کے مما بن جاتا ہے. اچھا رزقنا کا ہم جو ہے یہ اشارت سے ہمیں پتہ ہے, ہم نے پڑھا تھا. اچھا یہ تو ہم نے پڑھا تھا. اب یؤمنون جو لفظ ہے اس کی حیت دیکھ کے آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو, اس کی کوئی پہچان, کوئی اس کی مضارع کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فعل مضارع مضارع جمع لاتے ہیں جمع یہ یؤمنون مضارع کی طرح ہے, بالکل اس طرح جمع بناتے ہیں مضارع کی. اور وہ سمجھے وہ بتائیں وہ سب قائم کرتے ہیں یا کرتے کریں گے. قائم کرتے ہیں. اس کا بھی مضارع کی طرح یہ وہی ہے, وہ قائم کرتے ہیں. ينفقون بھی اسی طرح مضارع کی طرح. ٹھیک ہے. اب جب یہ چیزیں آپ اب ساتھ ساتھ اردو کو بھی لاتے جائیں تو یؤمنون ویسے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے ایمان سے, آپ ترجمہ صحیح کر پائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں باقی کے نئے الفاظ. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں, الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں بالغیبی غائب پر. غائب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے ہمیں بڑا آسان ہے, غائب پر جو چیز دیکھی نہ جا سکے. وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں. پیا ہوا جھوٹا ہے. Are you finding it interesting? آپ کو مزہ آ رہا ہے نا کہ وَيُقِيمُونَ ہمیں پتہ ہے ضمائر میں سے وہ قائم کرتے ہیں نماز کو, اور ان سے جو کیا رزقناہم. اب یہ جو رزقنا ہے نا, رزق کا لفظ ہمیں پتہ ہے رزق نہ یہ والا نا, ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو. تو وہ کیا کرتے ہیں ینفقون. اس کے اندر جو ینفقون ہے نا, اگر آپ کو مضارع کا پتہ ہو تو آپ تھوڑا سا ٹریس کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا اس میں نان و نفقہ ہوتا ہے نا, آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو نون فے کاف نفق, انفاق فی سبیل اللہ کرنا بھی ہم کہتے ہیں, تو وہ خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ کچھ تو ہم نے سیکھا اور کچھ چیزیں الحمدللہ اس سیکھنے کی وجہ سے ہمیں اور بھی بہتر آنی شروع ہو گئی ہیں. سو الذین وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں کس پر, غیب پر, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو, اور وہ کیا کرتے ہیں رزقناہم ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آئیے جی تو اب دیکھتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ. اور اگلی آیہ مبارکہ میں چلیں پہلے گنے بتائیں مجھے کہ کون کون سے لفظ آپ کو آتے ہیں. والذین بما انزل الیک وما انزل من یہ جو چیٹ باکس میں پرسنٹ آپ کو اس میں سے آتے ہیں. وما اور ماں جو اور جو نازل کیا گیا 90% آتا سر. ہے. سر یہ نہیں پڑھا انزلہ, سر یہ جو آپ جو آتے ہیں ابھی نازل سے توجہ کر کے مجھے بتائیں اس کورس میں پلیز اس کی مدد سے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا الذین ٹھیک ہو گیا. یؤمنون بھی ہم نے کہا کہ یہ مضارع میں سے وہ ہے, اور بی ما انزل. آئیے دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں یہ جو ریڈ ہم نے کیے یہ ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں, ہمیں مضارع کا پتہ ہے, یہ مضارع سے ہم نے اس کو کر لیا. اور اس پہ اب ہمارے پاس نیا لفظ کیا ہوا, انزلہ نازل کیا گیا اس پر. الیکا الیکا کی ذرا مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے بنیں گے, آپ لوگ بتائیں. دو کیا بنیں گے اور کا. اس میں الہ کیا ہے, طرف. اگر میں آپ سے پوچھوں طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر یہ اس کا وہ ہے, یہ حرف ہے. للہ و انا الیہ اور راجعون. کا اشارہ کریں, کا کیا ہے, سنگولر. جو کا ضمائر میں سے. بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تو الیکا آپ کی طرف, تو مطلب یہ ہوا کہ آپ الفاظ کو توڑ سکتے ہیں, آپ کو ان کی حیت پتہ ہے, آپ کو خالی ترجمہ نہیں پتا. اچھا نیچے آ گیا الیکا وما انزل من قبلک. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا من قبلک, یا رکیں گے تو قبل,
اس کے ٹکڑے کون کرے گا یہ بتائیں مجھے. میں قبلی ایک ہے اور تا دو. ہاں اور کا 3 ٹکڑے 3 ٹکڑے ہیں سر. دو اب اس دو میں لفظ قبل اور کا، قبل اور کا، اور کہتے ہیں نا 3 ٹکڑے قبل اس سے پہلے. تو آپ دیکھیں یہ بھی آپ کو آتا ہے قبل کا. اگر آپ کو ٹکڑے نہ کرنے آئے تو اب کوئی نیا بندہ نہ کہے گا قبلی کا پتہ نہیں عربی کا کون سا لفظ ہے. لیکن are you getting this point؟ آپ کہ آپ کو چونکہ ٹکڑے آپ کہتے ہیں اچھا یہ کا یہ والا ہے اور قبلی کا آپ سے پہلے، تو من قبلی کا. اور اسی طرح وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہی پھر مضارع میں سے یوقنون وہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما ما اور جو اب یہ درمیان والا ما ہے، انزل نازل کیا گیا من قبلک کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب کے سب، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ سب کے سب اس پر یقین رکھتے ہیں. اچھا یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ قرآن کا انداز ہے. ہم بھی آیا اور یوقنون بھی آیا. تو ترجمے میں ہم نے سیکھا تھا کہ یوقنون تو ہوتا ہے وہ سب یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں آیا، ہم بھی وہ سب ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا انداز ہے، یہ عربی زبان کا انداز ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. ہم یوقنون وہ سب کے سب اس پر یقین رکھتے ہیں. تو اس سے سٹریس بھی پتہ چلتی ہے، فصاحت و بلاغت بھی ہے زبان کی. آئیے اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، نمبر 5. تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک کا اشارہ کریں سب، آپ سب لوگ کس طرف کریں گے؟ کیا اشارہ کیا آپ نے مجھے بتائیں. سر غائب جمع رائٹ سائڈ پہ اور تھوڑا سا Right side پہ. درمیان پہ سب انگلیاں 45 ڈگری کے اوپر، یہاں نہیں رائٹ پہ ہے نا، یہاں پہ کیا آپ نے. اور کیا کیا آپ نے، سنگل انگلی سے کیا یا زیادہ انگلیوں سے کیا ہے؟ زیادہ انگلیوں سے. اس کا سنگولر بھی بتائیں مجھے. ذالکا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. ذالکا اولئک، اور ذالکا اولئک. ماشاءاللہ. تو ذالکا اولئک، اللہ کا معنی آتا ہے سب کو. اللہ کیا چیز ہے؟ اس کا حروف جار. السلام علیکم. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. آگے ادن من ربہم، یہ ہم نے ربہم کس ٹیبل سے ہے؟ اس ٹیبل کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی ربی ہو بالکل ٹھیک ہے. ربہم، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. وہ اولئک هم المفلحون. اچھا اب یہاں دیکھیے ذرا مزے کی چیز بتائیے، جو آخری لفظ ہے المفلحون، یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم ہے اور جمع ہے. اسم ہے اور جمع ہے. جمع ہے اور ایک اور مزے کی چیز بھی ہے. اچھا پانے والے. ہاں مفعول. یہ دیکھیے مفلحون ایک حرف تھا پوری مبارکہ میں، ہمیں نہ صرف الحمدللہ ہر حرف کا ترجمہ پتا تھا بلکہ اس کی بناوٹ حیت عربک میں یہ بھی پتہ ہے. تو اچھا اب آپ نے رواں ترجمہ پڑھتے ہوئے نا کنفیوز نہیں ہوا کرنا. الحمدللہ اگر آپ کے الفاظ پکے ہیں تو آپ جو رواں ترجمہ بھی کریں گے وہ بھی بہتر کریں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ اصل بات یہ اصل کانٹیکسٹ ہے، یہ اردو کی مجبوری ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اولئکا وہی لوگ، وہ سب کے سب اللہ پر ہیں، ہدم ہدایت، من ربہم رب کی طرف سے، اولئکا اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ سب کے سب فلاح پانے والے ہیں، کامیاب فلاح پانے والے. اور یہ فلاح اردو میں لفظ ہے اس لیے ہمیں اگین اس میں مدد مل جائے گی. تو اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے اور فلاح پانے والے ہیں. سو الحمدللہ یہ پیٹرن اب ہم نے رکھ کر قرآن کو آگے پڑھتے جانا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، ابھی چونکہ ہم میجر حصہ تو کر لیا ہے لیکن بہت سی آیات ایسی آئیں گی جہاں ہو سکتا ہے آپ کو صرف آپ وا کو جانتے ہو، وا کے اوپر زبر کو، یا آپ لی کو جانتے ہو، یا آپ فا کو جانتے ہو، یا آپ آ کو جانتے ہو،
اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ نے کہ الحمدللہ اس سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس میں. اب اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس میں کچھ تو پتا ہے. میرا تعلق تو قرآن سے بڑھ گیا, تعامل, انٹریکشن. Now I know this kitab. It's no more a stranger for me. I know every page of it. الحمدللہ. اور اب ایسا کوئی پیج نہیں آئے گا جہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز مطلب نہ ملے جسے آپ جانتے نہ ہو. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہم آیت الکرسی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس کو بتائیے, اس آیا کہ اس ٹکڑے کو دیکھیے تو مجھے بتائیے آپ کو کس چیز کا ترجمہ نہیں کوئی معبود سوائے وہ اور ہوا ہے القیوم قائم. اچھا اس میں ہم نے نہیں پڑھے. اچھا لا, یہ جو لفظ ہے نا یہاں ذرا رکیں, مجھے بتائیں یہ تأخذہ کے ٹکڑے آپ کر سکیں گے؟ تأخذہ جی, تأخذ اور ہو الگ. ویری گڈ. اب دو ہو اس کے ٹکڑے, تأخذہ اور ہو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا. تو اس لفظ کے اندر بھی ہم ایک ایسی چیز موجود ہے جسے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ جو لفظ سنہ یہ کیا ہے, ترجمہ لیٹ سے آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا, آپ مجھے اس کا بتا دیں, اس کی حیت سے بتائیں. ہمیں یہ پتا چل گیا اسم ہے, اور اسم میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسم کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ مونس ہو سکتا ہے اور یہ سنگولر ہو سکتا ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں, آپ کو خوشی نہیں ہو رہی, مجھے بڑی ہوتی ہے میں جب بھی یہ کہتا ہوں گرل بند کر کے آئے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا. دیکھنا ایک بار بیٹے, مجھے اچھا اگر اس کا ترجمہ نہ بھی آئے تو مجھے یہ پتا ہے کہ اچھا یہ اسم ہے, یہ مونس ہے, یہ سنگولر ہو سکتا ہے, یہ کیا چیز ہے, اب مجھے اس پر غور کرنا ہے. ولا نوم, نوم کا لفظ ہم نے پڑھا نا پیچھے, ریفرنس یاد ہے کسی کو کیا پڑھا؟ اب آپ لوگ اس لیول پہ پہنچ گئے, آپ اپنے ریفرنسز کریٹ کر لیا کریں. جس لفظ کا مطلب نہ یاد ہو پا رہا ہو تو کسی آسان ریفرنس کو کریٹ کر لیا کریں. تو اب چونکہ اذان میں ہمیں پتا ہے, ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. نوم یہ مائکس کو میں نے کہا تھا آن ضرور کریں لیکن فوری آف کر لیا کریں تاکہ باقی احباب جب آپ بات کہہ لیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا آتا تھا اس میں. الحمدللہ یہ جتنے ریڈ ہیں اس کا مطلب ہمیں کلیئرلی آتا ہے اور ہمیں بڑا اچھا مطلب آتا ہے. ہم نے الہ یا معبود کا صحیح پورا مطلب پڑھا ہے کہ معبود ہوتا کون ہے, عبادت کے لائق کس کو کہتے ہیں, اللہ کون ہے. وہ چاروں صفات ہم نے, وہ صفات میں یکتا و تنہا, وہ احکامات میں, وہ عبادات میں, اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی ذات میں, تو یہ چاروں کا بھی ہم نے خالی ترجمہ نہیں آتا, ہم نے ساتھ یہ بھی الحمدللہ پڑھا. اب اس میں نیا لفظ تھا حی, زندہ. اللہ زندہ ہے اور قیوم ہے, تھامنے والا ہے, پکڑ لینے والا ہے. لا تأخذہ, اور اسے آتی نہیں ہے. تأخذہ اس لفظ کو آپ انشاءاللہ آگے جا کے جو ہمارے ایڈوانس کورسز ہیں اس میں پڑھ بھی لیں گے, لیکن اس میں ہو چھپا ہوا ہے نا, اسے نہیں آتی ہے کیا, سنا, اونگ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نیند آنے سے پہلے آپ کو ہے نا اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ولا نوم, اور نہ نیند, تو اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. وہ زندہ ہے, وہ تھامنے والا ہے. الحمدللہ. تو یہ دیکھیے جب ترجمہ آپ کو آتا ہوتا ہے تو باقی کے ترجمے اور آسان ہوتا جاتا ہے. آئیے اس صفحے سے بتائیے مجھے, یہاں میں نے آپ سے کچھ چیلنجنگ قسم کے سوال بھی پوچھنے. پہلے خود سوچیں, غور کریں, اشارہ کیا کریں, اور جو جو اللہ وہ یشفع اندہ پاس سوائے. چلیں اب مجھے ذرا صرف 3 چھوٹے چھوٹے سوال کے جواب دے دیں.
جو لفظ یشفائے یشفاؤ، اس کا اگر لیٹ سے ہمیں ترجمہ نہیں بھی آتا تو حیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ مضارع ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، رک جائیں. کے ٹکڑے کریں. ویسے تو یہ ہم نے ٹیبل میں پڑھا ہوا ہے. آئندہ ایک ہو دو اور ہو ہندا اور ہو، پاس اور ہو یہ تو ہم نے پورا ٹیبل پڑھا نا. ہندا ہو، ہندا ہم، ہندا کا، ہندین، جی ہندکم، ہندنا. ٹھیک ہے. جب ایسا کوئی لفظ ہے نا شروع میں آپ نے فوری پورا ٹیبل دہرائیں، آپ پکا ہوتے جائیں، ٹرینڈ ہوتے جائیں. اللہ بھی ہو گیا. اب ذرا چیلنجنگ سوال، آسان سے مجھے چیٹ باکس میں پہلے جواب دے، بولنا نہیں. یہ آخری جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ بے ہی تین غور سے سوچ کے جواب دیں، آرام سے ٹکڑے بنائیں اور پھر جواب دیں. تین ماشاءاللہ سسٹر رابعہ بتا رہی ہیں، بردر شاہ رخ کہہ رہے ہیں 3، سسٹر تولیہ بی اذنی ہی، وہ 3 انہوں نے لکھ بھی دیے ماشاءاللہ. محمد طاہا بھی کہہ رہے ہیں. ویری گڈ. Now this is the، دیکھیں see the I would say the الحمدللہ اس کورس کا، اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس کی خوبی دیکھیں. اب اگر یہ لفظ ہم اکٹھا پڑھتے تو ایک عام بندہ عربی پڑھ کے کہتا ہے یار پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے. اب آپ نے جب کہا نا بی اذن اور ہی، تو آپ نے کہا اچھا اذن تو اردو میں بھی اس ہوتا ہے، اذن عام، اجازت عام ملنا ہے نا، اور ہی اس کی اجازت، بی ساتھ اس کی اجازت کے ساتھ. تو یہ تو ترجمہ کر لیا ہم نے خود سے. اس سے پہلے اس لفظ سے ہم آشنا ہی نہیں تھے. ہم دیکھ کے لگتا پتہ نہیں عربی کا کون سا مشکل لفظ ہے یہ. سو دس از دی وے وی آر گوئنگ ٹو ناؤ انشاءاللہ ڈو دس. دیکھیں اب ذرا اس آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا دیکھیں. تقریباً آتا ہے ہمیں، تقریباً 90% 80% ہمیں یہ آتا ہے. لہو اسی کا ہے، مافس جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، سماوات سما کی جمع ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے. وما اور جو بھی، فی الارض زمین میں ہے، فی زمین میں ہے، من کون ہے، ذلذی من کا یہ معنی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. من ذلذی کون ہے وہ جو یشفعو وہ سفارش کرے یا کرے گا، کر سکتا ہے، عندہو اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس ہی کی اجازت سے. کس کی یہ جرت ہے کہ وہ سفارش کر سکے؟ ہاں مگر یہ کہ وہ اجازت دے، اللہ رب العزت خود اجازت دے. تو باذنہ ہی. آئیے اس ٹکڑے کو دیکھیے. یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا درمیان ایدیہم من علمہ وما الا بما شاء. خلفہم ولا یحیطون من علمہ. پہلے خود اپنا سیلف اسیسمنٹ کہ ہمیں کتنا آتا ہے. یعلم سکھائے ما بین، وہ جانتا ہے ما جو بین درمیان، ایدیہم اگر رواں والا ترجمے سے نہیں، اب آپ الفاظ الگ الگ لفظ کا ترجمہ کر کے دیکھیں. وہ سب باما اور جو خلفہم وہ سارے، والا آئیے اور دیکھتے ہیں نہیں کہ ہمیں کتنا آتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے نا. ابھی دیکھیں مضارع ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے علم یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو، بائن کسی کے درمیان ہونا. یہ ہم نے آپ کو یہ کہاں پڑھا تھا؟ ہمیں کسی کو یاد ہے بھلا؟ ملء السماوات و ملء الارض. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما، ان دونوں کے درمیان ہم نے کہا تھا. اب یہاں بھی بائنا درمیان ہے کس کے؟ ایدیہم. آئد بیسیکلی کہتے ہیں ہاتھوں کو، یہ ید آئد یہ ہاتھوں کو. تو ہاتھ چونکہ سامنے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ترجمہ یہاں کیا جا رہا ہے ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو خلفہم وہ ہوتے نا خلیفہ، خلف پیچھے، تو سامنے اور پیچھے یعنی آگے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، جو سامنے ہے جو پیچھے ہے. یعلم وہ جانتا ہے. ولا یحیطون وا لا. اب اس لفظ کے اندر بھی وا ہمیں آتا ہے، لا ہمیں آتا ہے، اور نہیں. یحیطون احاطہ کر سکتے، کرتے ہیں. یحیطون وہ احاطہ کریں گے، کر سکتے ہیں. بشیء
اور یہ شے ہم نے پڑھا تھا بی ساتھ لگا ہوا ہے کسی چیز کا، من آپ کو یہ بھی پتا، اور علمی ہی اس کے علم میں سے، علمی ہی اس کے علم میں سے. تو یہاں پہ کون مراد ہے اس کے علم میں سے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ مراد ہے. شروع میں اسم آیا تھا نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو سینٹینس سٹرکچر کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اچھا یہ ضمائر اس اسم کی طرف، اصل اسم جو ہے آپ کو پتہ ہے نا انگلش میں ہم جو ویسے پروناؤن کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، یہ کسی اسم کی ناؤن کی جگہ پر آتا ہے. تو ضمائر جو ہے اصل اسم جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے لیے آ رہا ہے، ہی اس کے علم میں سے، اللہ مگر، سوائے، بما شاء، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا شاء، ما شاء اللہ میں بھی پڑھا تھا، جتنا وہ چاہے، بی ما جتنا کہ وہ شاء چاہے، تو یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا الحمدللہ. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم. وسع، اچھا پہلے دیکھتے ہیں. اچھا ایک سوال چھوٹا سا آپ لوگوں سے، آپ کیا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے حفظہما، اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ سر دو ٹکڑے ہوں گے، حفظ اور ما. کتنے؟ دو ٹکڑے ہوں گے، دو حفظ ٹکڑے ہوں گے سر. اور ہما. یہ ہما ہم نے پڑھا تھا نا آپ کو، دو کے لیے، دو لوگوں دو کے لیے آتا ہے سر. اور حفظ دو کا حفاظت اشارہ. والا ہے، تو ترجمہ آسان ہو گیا ٹکڑے کرنے سے. اچھا دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نے کیا ہوا ہے. وسیع سمالیا کرسیہ، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتا اس کو. اچھا یہ حفظو کے بھی ویسے ٹکڑوں میں سے ہما میں ہم نے لکھنا چاہیے، ہمیں آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے دو کے لیے ہما ہے نا، بینہ ہما میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ بلکہ آتا ہے ہمیں. تو حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وحول اور وہ ہے کیا ہے، علی. یہ آپ نے یہ پڑھا تھا بلند مرتبہ، بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا، بلند مرتبہ الحمدللہ. سو انشاءاللہ اب ہم جب کبھی آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بڑی طاقتور آیہ مبارکہ ہے، اس کو پڑھا کیجئے. حدیث میں ہے نا کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت جو ہے نا وہ ایک رکاوٹ ہے، اور کوئی نہیں ہوگا. سو اب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور علم حاصل کرنے کی دعا بھی جب پڑھیں تو اس کو ضرور پڑھیں. اس میں علم کا ذکر بھی ہے نا کہ اللہ کے احاطہ علم میں ہے. سو الحمدللہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے یہ ہم نے پڑھی. اچھا البتہ اس غلط فہمی اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، تو یہ آئندہ ہم یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آئیے، تو ہمارے پاس ٹائم ہے، تو میں نے دعائے قنوت رکھی تھی کہ ایک دفعہ اس کے اوپر بھی ٹیسٹ دوبارہ آپ پہ ڈالیں گے کہ کتنا ہم نے کورس میں پڑھا ہے، اور کتنا جو ہے وہ رہتا ہے اس میں سے. تو دعائے قنوت آئیے دیکھیے، یہ دیکھیں جتنے ریڈ ہوئے ہوئے نا الحمدللہ یہ ہم نے کورس میں پڑھ لیے، جتنے بلو ہیں یہ صرف ہم نے ایڈیشنل پڑھنے ہیں. تو اس کا مطلب وہ ہے بہت سی چیزیں میں آتی ہیں انشاءاللہ. تو اللہم، اے اللہ، آپ کو یاد ہے نا ہم نے اللہم انا کیا معنی ہے، بولیں ذرا. بے شک ہم، بے شک ہم، نستعین کا، نستعین کا نون کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ ہم مدد مانگتے ہیں، اور نستعین مدد مانگتے، ہم مدد مانگتے ہیں کا تیری، ونستغفرک یہ نون بھی ہم کے لیے با. دیکھیں اگر استغفار کا مطلب نہ بھی ہم نے پڑھا ہے تو نستغفرک آپ کو کم از کم کہ اچھا یہ جمع کا صیغہ ہے، ونستغفرک اور ہم بخشش مانگتے ہیں کا تیری، ونؤمن تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر، ونتوکل کیا ہوگا اس کا ترجمہ، تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہم بھروسہ توکل کرتے ہیں علیکا تجھ پر اے اللہ. نسنی جو ہے نا یہ ثنا، آپ نے ثنا پڑھتے نا شروع میں، ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں. تو وہ نسنی اور ہم ثنا کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں علیکا آپ کی، کس طرح، الخیر، خیر کا مطلب بھلائی، بہتری کے ساتھ تعریف کرتے ہیں.
अगला तर्जुमा करें व नशकुरु का। नशकुरु का और शुक्र हम अदा और शुक्र हम करते हैं शुक्र तेरा। करते हैं तेरा। और हम शुक्र करते हैं तेरा। हम शुक्र अदा करते हैं तेरा वला नकफुरु का। और नहीं नहीं करते हम नहीं इनकार करते तेरा। कफरा होता है, आपको याद है हमने कहा था कफरा इनकार, इनकार। उसने इनकार किया, तो नकफुरु जी। हमने इनकार किया, वला नकफुरु का हम इनकार नहीं करते, शुरू में ला लग गया, तेरा। हम इनकार नहीं करते का तेरा। व नखलाउ, ये क्या है? ये तो हमें पता चल गया, वा और हम, ना ये खुला हम होती है ना, खुला देना, अलग कर देना, ये खुला देते हैं जो मर्द हज़रात या जैसे, तो खुला देना अलग कर देना, खलवत तन्हाई अलैदगी, उससे इसको याद रख रहे हैं। व नखलाउ, और हम खुला देते हैं, अलग कर देते हैं। और अगला लफ्ज क्या है? बोले और हम नहीं तर्क करते। अच्छा, यहाँ ये याद रखना है, इसका काफ जो है ना, ये का वाला यकू, ये इसका अपना काफ है, नतरुकू, ये इसका अपना फेल का अपना काफ है, वह नतरुकू। और हम तरक करते हैं, इसका मतलब भी छोड़ देना, तरक कर देना। तो हम खुला देते हैं, अलग कर देते हैं, और हम छोड़ देते हैं किसको? मन यफ्जुरु का। मन का मतलब आप सबको आता है, कौन सा माना आएगा यहाँ पे मन का, बताएं? जो मन, तो सही है। देखिए अब आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चला, या जो वाला माना आना चाहिए। सो जो क्या करेगा? यफ्जुरु, ये भी फाजिर का लफ्ज उर्दू में होता है, नाफरमानी, फाजिर जो क्या करता है? नाफरमानी करता है, तेरी नाफरमानी, जो नाफरमानी करता है का तेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कैसे मजे तर्जुमा होता जा रहा है। आगे देखिए पूरे हमें लाइन का पहला हिस्सा ही आता है, अल्लाहुम्मा इय्याका, ए अल्लाह तेरी ही नअबुदु, हम इबादत करते हैं, और तेरे लिए सल्ली, हम नमाज पढ़ते आप कर हैं, सकते हैं नमाज इसमें। पढ़ते और सल्ली, नमाज आपको पढ़ते याद है जब हैं। हमने सल्ली क्या पढ़ा था, तो उस वक्त सल्ली के मतलब दोनों बताए गए थे आपको। तो सल्ली का क्या मतलब होता है? नमाज और रहमत भेजना। हाँ, सल्ली का मतलब है नमाज पढ़ना, और रहमत भेजना, और सल्ली अला आए तो फिर रहमत भेजना। तो यहाँ पे सल्ली सल्ली अला आया है, नमाज के तो लिए और हम नमाज पढ़ते हैं। और इसका तर्जुमा भी आप कर सकते हैं, नसजुदू, और हम सजदा करते हैं, व इलैका, और आप तेरी तरफ तेरी तरफ, और तेरी नसआ, दौड़ते हैं, नसआ दौड़ते हैं, जो है ना, सही करते हैं, सही करना, कोशिश हम करना। सही, हम कोशिश करते तो हम सही करते हैं ना हज के मौका के ऊपर, उस रेफरेंस से याद रखिए, हम सही करते हैं। वनहफिदू होता है खिदमत करना, सर्विस, टू सर्व। वनहफिदू, और हम खिदमत करते हैं। वनरजू, ये भी उर्दू में एक लफ्ज है, रजा से निकले करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, किसकी उम्मीद रखते हैं? रहमत का, आपकी रहमत की, तेरी रहमत की, रहमत की, ए अल्लाह हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अब जब कभी आपने तिलावत करनी है ना, तो इन एक्सप्रेशंस को इसी तरह पढ़ना है जिस तरह ये हैं, ऐसे आगे पीछे करके नहीं पढ़ना। यानी जब आप कहें व इलैका नसआ व नहफिदू व नरजू रहमतका, नरजू रहमता के साथ जुड़ा है। व नख्शा, और हम डरते हैं, खुशबू और हम डरते हैं, खुशबू, नख्शा, और हम डरते हैं किससे? अज़ाब का, तेरे अज़ाब से। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन इकट्ठा है, वनख्शा अज़ाबा का, वनरजू रहमतका, हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, वनख्शा अज़ाबा का, हम तेरे अज़ाब से डरते हैं। इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक, बेशक आपका अज़ाब तेरा अज़ाब बिलकुफ़ारी, काफिरों के साथ काफिरों को इल्हाक करता है या मुल्हिक, काफिरों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी काफिरों को मिलेगा, इल्हाक से। हम इससे बचे रहेंगे। मुल्हिक उर्दू में भी होता है ना, मुल्हिक का जुड़ा हुआ साथ, मुल्हिक काफिरों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही आज हमने टेस्ट डाला, 2 चीजें हमने इसमें देखी। अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुरान हम जान पाए, हम जानते हैं, और किस तरीके से हमने कुरान को आइंदा पढ़ना करना है। और चूंकि 2 मिनट रहते हैं, तो मैं जल्दी से 1-2 गुजारिशात करके क्लास को इंशाल्लाह इसी तरह बाकी कुरान के सफ़ात के ऊपर
آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور اس یقین کو پکا کر لیجئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن واقعی آسان ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے. آگے ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، یہ کورس کل اس کی کلاس پڑھانے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن ہم سب قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری رہیں گے. کورس 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایسی کتاب ہے ہم اس کو ساری زندگی سیکھ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ کو جب اب یہ کورس 2 چل رہا ہے، کورس 2 ذرا کم ہوتے ہیں، اگلا نومبر میں ہونا ہے. آپ چونکہ گریجویٹ کر جائیں گے تو کوشش کریں اگر QC1 دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں پریکٹس کے لیے، اپنی ورک بک پہ کام کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ جب نومبر میں کورس 2 آئے تو آپ سب نے جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، بتائیں آپ میں سے کون کون میرے سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم کورس کریں گے انشاءاللہ، قرآن آگے سیکھیں گے. انشاءاللہ سر. سر ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ سر میں نے کرنے ہیں. انشاءاللہ سر. انفارمیشن آئے گی ممنون ہے، ہمیں یاد رکھیے گا سر. انشاءاللہ ہم آپ کریں گے یاد انشاءاللہ. ہو گیا جی، اور آگے چلتے ہیں. اچھا، اگلی بات، اس کورس میں اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا. 500 جملے سیکھیں گے، قرآن اور سیکھیں گے، یہ سب چیزیں. اللہ کے اس فضل کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں چنا، اس کورس میں ڈالا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر اعلانات دہرائے جا رہے ہیں، اور اپنی رائے بھی مجھے دے دیں. ہم نے آپ کی رائے کی وجہ سے ہی تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. 31 اگست کی جگہ ہم کوئز کو لے گئے ہیں 1 سپٹمبر کو. آپ میں سے جو احباب ریویژن کرنا چاہتے ہیں، کمنگ منڈے، اگلے ہفتے منڈے کو، کیونکہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ جمعہ چونکہ نیا کورس شروع ہو چکا ہوگا تو ہمارے پاس اور کوئی وقت نہیں ہے. سو منڈے، پیر والے دن، کل تو کلاس ہوگی ہماری روٹین میں اسی وقت کے اوپر. کمنگ منڈے آپ کی ریویژن ہوگی، صرف پہلا حصہ جو ہوتا رہے کلاسز کا، قرآن والا حصہ، وہ سارے کی، سبق 1 سے لے کے 20 تک. اور ٹیوزڈے آپ کی ریویژن ہوگی گرامر کی ساری، سبق 1 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ. اور ٹائم بتا دیں. 7:30 سے 8:30، انمیوٹ 7:30 سے 8:30 کا وقت ہوا کرے گا دونوں میں. فائنل کوئز بھی انشاءاللہ اسی وقت پر آپ کے 7:30 شروع ہوگا، اور ہم آپ کو ایڈیشنل ٹائم بھی دیں گے اس کو کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ آپ کریں گے وینسڈے 1 سپٹمبر کو. یاد رکھیں یہی دن جو ہے نا، آپ کوشش کریں ورک بک کر لیں، اسی دن سبمٹ کروا دیں، آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی. اگر نہیں ہوگی تو ہم ورک بک کے لیے آپ کو وقت کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کو 1 ویک دے سکتے ہیں، لیکن پھر ہمارا رزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے ہر دفعہ اس وجہ سے. تو کوشش کریں جلدی کر لیں. تو میری طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ ہی اب آپ کے